لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ گھر میں اگر لڑائی ہوتی ہو تو کون سی دعا پڑھیں جس سے لڑائی نہ ہو اور لوگوں کا غصہ ختم ہو جائے، کوئی دعا بتائیے۔ گھروں میں ناچاکیاں ہو اور گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہوں، آپس میں نااتفاقیاں ہوں، ایک دوسرے کی بات برداشت نہ کرتے ہوں اور آپس میں ہر وقت تناتنی بنی رہتی ہو یا آپس میں مٹھاس نہیں بچی ہو، آپس میں ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہوتا ہے کارپوریٹ کرنے والا معاملہ وہ نہ ہو، یعنی طرح طرح سے جھگڑے کا معاملہ اگر گھر میں ہے تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھیں، کیا پڑھیں کہ گھر میں امن کا ماحول بنا رہے، دوستی اور محبت کا ماحول بنا رہے، سکون کا ماحول بنا رہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی گھر کی برکت کے لیے، گھر کی ترقی کے لیے، کسی بھی گھر والوں کے آگے بڑھنے کے لیے ایک بنیادی چیز ضروری ہے کہ گھر میں امن کا ماحول ہو، گھر میں سکون کا ماحول ہو، گھر میں محبت کا ماحول ہو، تو جا کے وہ گھر بھی اور گھر والے بھی ترقی کرتے ہیں۔ جس گھر میں امن و سکون کا ماحول نہیں ہونا، وہ گھر ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف یعنی اوپر جانے کے بجائے نیچے آتا ہے۔ وہ گھر کے رہنے والے ترقی نہیں کر پاتے۔ گھروں کی امن و سکون کے لیے میں ایک بہت پیارا قرآن پاک کا وظیفہ، قرآن پاک کی دعا، قرآن پاک کا عمل میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے اور اس کو عمل میں لائیے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، امن و امان والا ہوگا، محبتوں بھرا ہوگا اور آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت سے سب کے دل ایک دوسرے سے لگیں گے اور سب ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ کیا ہے وظیفہ؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ کسی میٹھی چیز پر، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، شکر ہو یا کوئی میٹھی چیز گھر میں بنا لیں، بہتر یہ کہ گھر میں بنائیں۔ بازار کی میٹھی چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن گھر کی میٹھی چیز سب سے بہتر ہے، چونکہ بازار کی جو میٹھی چیزیں عموماً بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کس طرح بنایا، کیا انداز رہا، پانی کا کیسا استعمال کیا، بنانے والے کی صاف صفائی کا اہتمام کیے کہ نہیں، وہ ساری باتیں اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنی احتیاط کی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ آپ میٹھی چیز بنا لیں، جیسے میٹھا پلاؤ بنا لیے، کھیر بنا لیے، اسی طرح کی میٹھی چیزیں بہت ساری ہیں جو گھر میں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لیں، گھر کی بنی ہوئی چیز ہو، پہلے تو اس بات پہ توجہ دیجیے گا، گھر کی کوئی میٹھی چیز ہو اور اس پر 99 مرتبہ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت ہے اور قرآن پاک کی سورہ روم کی رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 60 ہے۔ سورہ روم رکوع نمبر 6 آیت نمبر 60 قرآن پاک کی آیت ہے اور اس آیت کو پڑھنا کتنے مرتبہ ہے؟ اس آیت پاک کو 99 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک کم 100 مرتبہ، 99 مرتبہ اس آیت پاک کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے اس میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے۔ پڑھیں اور اس میٹھی چیز کو، جو بھی میٹھی چیز آپ نے تیار کیا ہے، جو بھی میٹھی چیز آپ کے سامنے تیار ہے، آپ اس میٹھی چیز پر اس کو 99 مرتبہ پڑھ لیں اور 99 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ 99 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر کے دم کر دیے۔ اب دم کرنے کے بعد گھر کے وہ لوگ جو لوگ آپس میں نااتفاقی رکھتے ہیں، گھر میں جن لوگوں کے آپس میں نہیں بنتی ہے، گھر میں آپس میں جن لوگوں کی نہیں بنتی ہے، گھر میں جو حالات ہیں، جن کے آپس میں نااتفاقیاں زیادہ ہیں، خصوصی طور پر ان کو وہ میٹھی چیز کھلائیں، دونوں کو کھلائیں، کسی ایک کو نہیں، دونوں کو کھلائیں۔ جیسے اگر گھر میں بھیا بھابھی ہیں جن کے بیچ نہیں بنتی ہے تو بھیا بھابھی کو کھلا دیں، اور اگر بھابھی اور امی کے بیچ میں نہیں بن رہی ہے تو امی اور بھابھی کو کھلا دیں، یعنی جن کے بیچ نہیں بنتی یا بھابھی اور بہن کے بیچ نہیں بن رہی ہے تو ان دونوں کو کھلا دیں، جن کے بیچ بھی نہیں بن رہی ہے آپ ان کو یہ کھلا دیں۔ الحمدللہ اس آیت پاک کی برکت سے اللہ کریم نے چاہا
تو نا اتفاقیاں اتفاقی میں تبدیل ہو جائے گی، دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور گھر کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے وہ درست ہو جائے گا۔ میں قرآن پاک کی جس آیت کی بات کر رہا ہوں وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، آپ سنیے۔ سورہ روم کی رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 60، اللہ کریم کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ترجمہ بھی آپ اس کا سن لیں، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب اس کو پڑھ کے دم کر کے کھلا دیں، اور کھلانے کے بعد الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اور آپس میں الفت و محبت کا ماحول بنے گا۔ اللہ کریم تمام ناچاکیوں کو دور فرما کر کے آپ کے گھر میں امن و سکون عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔